وہ آنکھ جو پورا زمانہ نہ بنا سکا، سائنسدان نہ جس کو ٹچ کر سکے، مدینے والے کے دربار میں حضرت قتادہ جاتے تو سرکار تو نہیں کہتے کہ نہیں بن سکتی، حالانکہ یہاں پہ کوئی سوئی نہیں لگی تھی، کانٹا نہیں چبھا تھا، تیر لگا تھا جس نے پورا یہ سسٹم سارا ڈیمیج کر دیا۔ حضرت تیر آج بھی دیکھ لیجئے تیر کتنا ہوتا ہے، اس کا آگے پھل والا حصہ کتنا ہوتا ہے، نوک کتنی ہوتی ہے، وہ پورا آیا اور گھس گیا تھا اندر۔ اور حضرت قتادہ کو یہ تیر لگا کیوں تھا، کبھی اس کی وجہ بھی علماء سے سن لی۔ سب بدن کانپ جاتا ہے۔ وہ عشق کہتے ہیں نا، جس کو عشق کہتے ہیں، عشق کے بارے میں ایک شعر ہے کہ عشق تو سر ہی مانگتا ہے میاں، عشق تو سر ہی مانگتا ہے میاں، عشق پہ کربلا کا سایہ ہے۔ یہ کبھی ذہن میں آ جائے تو پھر اس کو سوچتے رہیے گا اور سمجھتے رہیے گا۔ یہ عشق تھا جو حضرت قتادہ کو اس دن مجبور کر گیا کہ وہ آئے سامنے۔ حادثاتی طور پہ تیر نہیں لگا تھا، آپ نے لگوایا تھا۔ یہ سنیے گا بات ذرا، حضرت قتادہ اس فن کے ماہر تھے کہ آپ تیر کو دور سے آتا ہوا دیکھ کر یہاں انڈر لائن کر دیتے تھے کہ تیر یہاں آ کے لگے گا۔ آپ اتنے ماہر نشانہ باز تھے کہ آپ تیر کو آتا ہوا دیکھ کر یا ادھر کمان کا رخ دیکھ کر آپ بتاتے تھے کہ تیر یہاں آ کے لگے گا، اور تیر وہیں آ کے لگتا تھا۔ اس دن میدان احد کے اندر ایک تیر کو جو آتا ہوا دیکھا تو حضرت قتادہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ قتادہ تیرے ہوتے ہوئے وہ تیر سیدھا سرکار کی آنکھ کی طرف آ رہا تھا۔ اس وقت حضرت قتادہ کے دل کی دنیا بدل گئی، اندر انقلاب آیا، تلاطم خیز موجوں نے سر اٹھایا، کہا تیرے ہوتے ہوئے، تیرے جیتے جی تیرے محبوب کے چہرے پہ تیر لگے۔ آپ بھاگتے گئے، جہاں سرکار کھڑے تھے نا، آپ سرکار کے سامنے آئے اور آپ کے چہرے کے سامنے اپنا چہرہ کر دیا، وہ تیر آپ کی آنکھ میں لگ گیا۔ یہ ہے وہ تاریخ حضرت قتادہ کی آنکھ میں تیر لگنے کی۔ آپ نے قربانی، عظیم الشان قربانی دی۔ اور پھر سن، جو نبی کی خاطر قربانی دیتے ہیں، جان کی، مال کی، وقت کی، نبی بے وفائی نہیں کرتا، نبی ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ انہوں نے نبی کی خاطر اپنی آنکھ قربان کی تھی۔ نبی علیہ السلام نے دو آپشن رکھ دیے، آنکھ ٹھیک چاہتے ہو یا جنت چاہتے ہو؟ اور وہ بھی تو آگے غلام تھے نا، عرض کی حضور جنت تو ملنی ہے، آپ کے نوکر جو ہیں، جنت تو مقدر ہے ہمارا، رہ گئی آنکھ۔ تو میں نہیں چاہتا کہ کافر یہ کہیں کہ محمد کا غلام ہے اور اس میں عیب پایا جاتا ہے۔ سرکار مسکرائے، وہ نکلی ہوئی آنکھ یہاں پہ لٹک رہی تھی، آپ نے لعاب دہن لگایا اور آنکھ کو پکڑ کے اس کی جگہ پہ ایڈجسٹ کر دیا، نہ بلڈ گرا، نہ پین ہوا، نہ زخم رہا، نہ نشان زخم رہا۔ اور قیامت تک کے لیے جماعت اہل سنت کا عقیدہ واضح ہو گیا کہ وہ مشکل جو زمانہ آسان نہ کر سکے، مدینے والے کے در پہ چلے جاؤ، مشکل آسان